السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ بدر حسین آپ کی خدمت میں مارکھم سٹی اونٹیریو کینیڈا سے مخاطب ہے۔ آج جو مولانا معاذ عبدالرحمن نے بات چیت کی اس کا اردو ترجمہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور جو تقریر انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد فرمائی جس میں انہوں نے معراج شریف کا واقعہ بیان کیا وہ بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو بات چیت کی انہوں نے وہ یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر وہ مصیبت کیوں آئی، ہم نے ایسے ہی کیا بات کی تھی، کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مصیبت آئی ہمارے اوپر۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ کل یعنی 1 مارچ سے 2022 سے مسجدیں کھل رہی ہیں، اور اس سے پہلے لاک ڈاؤن بھی کئی دفعہ ہوا مسجدوں میں، اور کل سے مکمل طریقے سے مسجدیں کھل جائیں گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا ایسا کیا تھا، کیا ایسی بات کی تھی، کیا ایسی ناراضگی کی بات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجدوں کو بند کر دیا تھا ہمارے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس لیے ہم کو اپنے اعمال پہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اللہ کی خوشنودی کے کام کرنے کے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے فرمایا معراج شریف کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تبلیغ کی محنت کی مکہ میں، اور بہت ہی مصیبتیں انہوں نے جھیلیں، ان پہ بے انتہا ظلم ہوا، اور ان کے سگے چچاؤں نے بھی ان پر ظلم کیا، ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور بے انتہا ان پہ ظلم ہوئے، وہ صبر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے طائف جانے کا ارادہ کیا کہ شاید طائف والے ہماری بات سن لیں۔ طائف میں تشریف لے گئے، وہاں بھی بہت ظلم ہوا، اور طائف میں جو 4-5 لیڈر تھے وہاں کے، انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی رہ گئے ہو غریب آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نبوت دے گا، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے ان سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غنڈے لڑکوں کو لگا دیا، اور انہوں نے ان لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے انتہا ظلم کیا، اور ان کے اوپر پتھر پھینکے، اور جس کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہو گئے، اور پیروں سے خون نکلنے لگا، اور جوتوں میں بھر گیا۔ اتنا ظلم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ایک صحابی بھی تھے، وہ صحابی جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور ایک باغ میں جا کے بیٹھ گئے، باہر باغ کے۔ تو باغ کے مالک جو تھا وہ بھی کافر تھا، مشرک تھا۔ تو باغ کے مالک کو تھوڑا سا ترس آیا، اس نے اپنے نوکر سے کہہ کے کچھ انگور ان کی خدمت میں پیش کیے کہ جا کے ان کو انگور دو، اور کہو کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے وہ آئے، انہوں نے جو ان کے نوکر تھے باغ کے مالک کے، وہ آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ تو پھر بات چیت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ جو نوکر تھے ان کے، کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں میں اہل کتاب تھے وہ، تو انہوں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام کو وہ کے ماننے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یونس علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو نوکر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے واپس، اور وہاں سے پھر وہ، یہ قصہ تو بہت لمبا ہے، لیکن وہاں سے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس۔ مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسرا، اور بیت المقدس سے آسمان کا سفر جو ہے وہ ہے معراج۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو لے جایا گیا براق پہ مسجد اقصی، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا 7ویں آسمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آسمان پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو ہے بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا ان کی امت کے لیے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ ہماری معراج ہے، مختصراً بتا رہا ہوں، نماز ہماری معراج ہے۔ نماز کو قائم رکھنا یہ ہماری ایک بہت ہی بڑی معراج ہے۔ تو نماز قائم کریں، اور جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ مسجد میں آئیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جو بھی مسجد میں آئے گا آپ کے کہنے سے ثواب آپ کو بھی اتنے ہی ملے گا جتنا اس کو ملے گا۔ تو یہ مختصراً میں بتا دیا، بات تو بہت لمبی ہے لیکن پھر ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میرے خیال میں یہاں تک مناسب ہے مختصراً۔ تو بہت شکریہ آپ کا سننے کا، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ زکوٰۃ کا بہت بڑا وہ ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دینا فرض ہے، اور سود سے جتنا بچ سکیں بچیے۔ سود جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے ہم کو سود سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے، اور دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے، ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور ساری امت کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔